السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سورہ بقرہ کی اہمیت و فضیلت اور اس کے مضامین سے متعلق ہے، جو کہ میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھوں تھوڑے سے وقت میں، اور انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ویڈیو اسی چینل میں آپ کو ملے گی۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سورہ بقرہ کے متعلق۔ آپ نے کہا یہ سنام القرآن ہے، یعنی قرآن کی کوہان ہے، اور حدیث میں اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، کوہان ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے۔ قرآن کی چوٹی اور بلندی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ تو یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جامع صورت ہوگی، اور ایسا ہی ہے، یہ سب سے قرآن کی لمبی صورت ہے، 286 آیات ہیں اس کی، اور اس میں تقریباً ہر وہ بات موجود ہے جو انسان کے لیے چاہیے، انسان کو ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور اہل علم سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس میں 1000 احکامات جن کا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، 1000 نواہی جن سے منع کیا جاتا ہے، اور 1000 خبریں ہیں اس میں، یہ علم نے بات کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرے مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی رہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ اس کی اہمیت پہ بہت بڑی آیت ہے، اور اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ یہ جادو کے مقابلے میں بہت کرامت صورت ہے یہ سورہ بقرہ۔ اس کے اندر آیت 102 موجود ہے جو باقاعدہ جس میں جادو کا ذکر ہے، جو یہود جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب ہاروت اور ماروت کو اتارا گیا تو یہود جادو سیکھتے تھے۔ تو جادو کی ڈیفینیشن بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے دشمن لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے ابلیس اور اس کے چیلوں کو خوش کرتے ہیں جنوں اور انسانوں میں، تو نتیجے میں پھر وہ ان کی مدد کرتے ہیں لوگوں کے جان مال عزت کو خراب کرنے میں، اور جس کے بارے میں یہ صحیح کرنا چاہیں اس کو صحیح کرنے میں بھی۔ تو یہی جادو کی ڈیفینیشن ہے۔ تو جب آپ اس سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں تو شیطان اس گھر میں سے نکل جاتا ہے، تو جن وغیرہ نکل جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے جادو کا اثر اس گھر سے ختم ہو جاتا ہے، جادو میں جنوں سے ہی مدد لی جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہمیت ہے اس حوالے سے اس کی۔ پھر اس میں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ پوری صورت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، سمجھ کے پڑھی جائے اگر تو، لیکن اسلام جو ہے وہ مشقت سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے سے روکتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ آسان دین ہے، تو اس کا کچھ حصہ بھی پڑھا جائے سمجھ کے تو وہ بھی کافی ہوگا، اور آخری 2 آیات تو ضرور پڑھی جائیں، اس کی تو فضیلت بہت زیادہ ہے، وہ میں بھی آپ کے سامنے اس کی فضیلت میں حدیث رکھوں گا۔ تو پھر یہ بھی اس میں مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر موبائل پہ اگر کوئی لگا دیتا ہے اپنے گھر میں، جس گھر میں کہیں پرابلم ہو، تو وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ موبائل پہ لگا دیتا ہوں، تو پھر توجہ سے اس کو سنیں۔ موبائل پہ لگانے کے بعد باتوں میں مصروف ہو جانا، کاموں میں مصروف ہو جانا قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو توجہ سے سنو۔ تو جب آپ موبائل پہ لگا کے اپنے کاموں میں یا باتوں میں مصروف ہوں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، الٹا یہ گناہ میں بات داخل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کی اہمیت، سورہ بقرہ کی اہمیت اس حدیث سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ بقرہ کو، سورہ آل عمران کو ظہروین کہا، 2 روشن صورتیں کہا۔ آپ نے کہا ان 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، بے شک یہ قیامت کے دن 2 سائبانوں، 2 بدلیوں یا 2 پرندوں کے جھنڈوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل قسم کے لوگ، کاہل لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ باطل سے مراد جادوگر بھی ہیں۔ تو پیچھے جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، جادو کے مقابلے میں یہ بہت کارآمد صورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اب آ جاتے ہیں اس کے اندر جو اس کی جو آخری 2 آیات ہیں، یہ اتنی فضیلت والی آیات ہیں۔ آپ اس کے بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، آپ اندازہ لگائیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شام کو یہ دو آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کافی ہو گئیں۔ اب اتنی یہ جامع بات ہے، لامحدود بات ہے یہ۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی نا کسی بات پہ، تو وہ اس کے اندر ہر چیز داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی تکلیف، پریشانی، بیماری، کچھ چیز بھی ہے، ڈر، اس کے لیے کافی ہو جائیں گی یہ دو آیتیں، اور کوئی چیز انسان کو اگر چاہیے تو وہ اس کے بارے میں بھی کافی ہو جائیں گی۔ تو اس کا پڑھنا، اس حدیث کی روشنی میں اس کا پڑھنا، دو آیتوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ یہ دو آیتیں جہاں پڑھی جاتی ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ بھی ان دو آیتوں کی فضیلت میں ہے۔ پھر ان دو آیتوں کی فضیلت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ معراج کے وقت جب نمازیں ملیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان میں یہ دو آیتیں بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیں، اور نمازیں تو 50 تھیں، پھر 5 ہوئیں، اور پھر یہ دو آیتیں بھی دیں۔ اور ایک اور چیز بھی دی معراج کے وقت کہ جو شخص ایمان کی حالت میں، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو اور اللہ کو ایک مانتا ہو، یعنی ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے گا تو گناہ گار ہوگا، اگر جہنم میں جائے گا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے اس کو نکال لیں گے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں دو آیتوں کا کہ یہ معراج کے وقت خاص تحفے اس وقت ملے تھے، تو یہ ان میں سے ایک ہے۔ پھر اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے، تو آواز سنی انہوں نے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اور اس فرشتے نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی اور کہا کہ دو نوروں کی بشارت لیجئے، یعنی دو نوروں کی خوشخبری لیجئے، یہ نور آج سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ اور یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، اور جو شخص اس میں سے پڑھے گا، جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں بھی دعا ہے اور ان دو صورتوں کے آخر میں بھی دعا ہے، تو جو شخص ان کو پڑھتا ہے، ان سے جو مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کی اہمیت اس بہت واضح کرتی ہے ان دو آیات کی اہمیت کو۔ پھر اس میں مزید یہ ہے کہ چونکہ اس صورت کے اندر، اب میں مضامین کی طرف بھی تھوڑا تھا آتا ہوں، کہ اس صورت کے مضامین میں ایک تو یہ ہے کہ یہود پہ اللہ تعالیٰ کا، یہود جو تھی قوم، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے فضیلت بخشی تھی جہانوں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ انعامات کیے، تو پھر اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس قوم نے، تو اس کے رویوں کا بھی ذکر ہے اس صورت میں۔ اور جب اس نے نافرمانی کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا، سمیعنا و عصینا۔ جبکہ ان دو آیتوں کے اندر، سورہ بقرہ کی آخری دو آیت میں، اس امت کی فضیلت اور اس امت کی برگزیدگی کا ذکر ہے کہ اس امت نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ تو یہ اللہ کو بات نہایت پسند ہے کہ جب کوئی سنتا ہے اللہ کی بات کو فوراً مان لیتا ہے۔ تو یہ اس بات سے اس امت کو اللہ نے برگزیدہ کیا، اور اس کے پیچھے شان نزول یہ ہے اس دو آیتوں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیت اتری ایک ان دو آیتوں سے، یعنی پچھلی آیت، یعنی تھرڈ لاسٹ آیت جو ہے، اس میں یہ ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جب تم اپنے نفسوں میں جو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جن سے منع کیا جاتا ہے، ہم رک جاتے ہیں، لیکن ذہنوں میں آنے والے خیالات ہم جو چھپاتے ہیں، اس پہ بھی اگر ہمارا مواخذہ ہوگا تو یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم پرانی امتوں کی طرح کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا؟ بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا۔ تو پھر صحابہ کرام نے یہی کہا، جب یہ الفاظ ان کے منہ پر جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی دو آیتیں، یہ والی دو اتاری، نازل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو جس میں یہ بات ان کو بتائی گئی کہ اس امت کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں ان پہ ان کا مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں، جو کوئی بول لے گا کوئی بات کام کر لے گا، اس پہ حساب ہوگا۔
اور پھر اس میں ایک اور بات بھی مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ سوچ ہے کہ جس کو آپ ہر وقت اپنے ذہن میں چلاتے رہتے ہیں، اس کو پرسو کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی کو تکلیف پہنچانے والی ہے، چاہے کسی کو کچھ بھی ہے فائدہ پہنچانے والی، اس پہ مواخذہ ہوگا، اور اس میں ایک حدیث ملتی ہے تو وہ اس کے میں رکھتے ہیں. تو یہ جسٹ میں تھوڑا ڈیٹیل ہو جائے گا، میں اس لیے اس کو دے کے تھوڑا سا بتا کے آگے چلتا ہوں. تو اب یہ اس صورت 2 آیتوں کی اہمیت یہاں سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو برگزیدہ کیا ہے اس بات سے کہ یہ اس نے سنا اور اس نے اطاعت کی. تو پس جو شخص اس اصول کو تھام لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے. اور یہ بات علماء بتاتے ہیں کہ یہ بات ہے ہی بہت اچھی کہ انسان سنے اور اطاعت کرے. پھر اس کے اب مضامین کی طرف میں آتا ہوں، میں کچھ جلدی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس میں پہلے آیت الکرسی ہے، وہ سب سے فضیلت والی آیت ہے، 255 اس کا نمبر ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کا فاصلہ، یعنی اگر وہ فوت ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. پھر جو شخص رات کو پڑھ لیتا ہے سونے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے. پھر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو منذر، پھر آپ نے پوچھا کہ ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے اس کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی انہوں نے آیت الکرسی کی طرف اشارہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا اللہ کی قسم اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو. یعنی آپ نے بیسیکلی ان کو کہا کہ تو نے درست کہا، اللہ کی قسم کھا کے، اور کہا یہ تمہیں علم مبارک ہو. تو یہ بہت فضیلت والی آیت ہے، اس پہ انشاءاللہ آپ ویڈیو آپ کو ملے گی اس چینل میں. اب اس صورت میں قرآن کی سب سے لمبی آیت آیت الدین 282 وہ موجود ہے. نزول کے اعتبار سے قرآن کی سب سے آخری آیت 281 وہ موجود ہے. پھر احکامات میں ہر چیز تقریباً اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہے، یعنی توحید، نماز، قرآن، حج، زکوٰۃ، جہاد، قصاص، دعا، صبر اور نماز سے مدد لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2 دفعہ اس کا ذکر ہے. سود کی حرمت ڈیٹیل میں ہے، یعنی نکاح اور طلاق کے مسائل ڈیٹیل میں ہے. والدین کے حقوق، یتیموں کے حقوق، تحویل قبلہ، مومنین کا الگ سے شدید محبت کرنا، مسلمان درمیانی امت ہے، یہ سب کچھ قصہ آدم و ابلیس ہے. پھر یعنی کم لوگوں کا اللہ کی مدد سے زیادہ لوگوں کے اوپر فتح پانا، طاغوت کا انکار کرنا، یعنی اتنا کچھ ہے اس میں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ اس میں ہے، جس میں وہ اس کو یعنی وہ جب وہ کہتا تھا کہ میں زندہ میں بھی کرتا ہوں، مارتا میں بھی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ پھر تم مشرق سے سورج کو اللہ تعالیٰ میں مشرق سے نکالتے، تم مغرب سے نکال کے بتا. تو یعنی اس کو لاجواب کیا. یہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. یہ بھی قصہ اس میں موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھنا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ، جو علماء میں اختلاف ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جب ایک بستی کے پاس سے گزرے تو وہ تباہ تھی، تو وہ کہتے تھے کہ کیسے زندہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، اور پھر جب دوبارہ اٹھایا تو بستی آباد ہو چکی تھی. تو اللہ کی قدرت پہ یقین رکھنا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم پرندوں کو مطلب ہے رکھو ذبح کر کے وہاں پہ پہاڑوں پہ. تو وہاں سے یعنی یہ واقعہ بھی ان کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یقین کے متعلق ہے. تو وہ اڑ کے ان کے پاس آ گئے. پھر صدقہ جو ہے یعنی ایک تو فرض زکوٰۃ اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں ڈیٹیل آیت ہے. 261 ایک بڑی ہی پیاری سی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایک دانے کی سی جس میں سے 7 بالیاں نکلیں، اس میں ہر بالی پہ 100 دانہ لگے. تو 700 گنا تک بتایا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جتنا چاہے بڑھا دوں.
اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے اس میں بس ختم کرتا ہوں اس ویڈیو کو. صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملے گی اس چینل میں، جو میں پورے اس کے مضامین کور کروں گا. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ بہت کچھ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو زندہ کہنا، شہیدوں کو، پھر اللہ آزمائیں گے ہر ایک کو، مسلمانوں کو ان کی جانوں مالوں اور جو انعامات جو نعمتیں دی ہیں ان کو ان سے لے کے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بتانا کہ جو کافر مر جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے ساتھ اپنا خاص تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صورت قرآن کی کوہان اور چھوٹی ہے، تو اس کے ساتھ اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، پڑھنا، اپنی زندگیوں میں لانا نہایت برکت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں. اور قرآن کے بارے میں تو حدیث موجود ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو بلند کرتے ہیں اور بہت سوں کو پست کر دیتے ہیں. علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جو اس کو اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے، اس کو اپنا امام رہبر بناتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو وہ بلند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم نے کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پست کر دیتے ہیں. تو یہ جو پستی ہم پہ ہے، اس کی وجہ اس کتاب سے دوری ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو اس کتاب کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدیث ظاہر ہے وہ اس کے بغیر یہ کتاب سمجھ نہیں آتی، حدیث اور قرآن دونوں کے ساتھ. اور ہمیں یعنی اسلام میں داخل کریں اور اسی پہ ہمیں موت آئے. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ابلیس اور دجال اور اس کے علاوہ جو فتنے ہیں اور آزمائشیں ہیں اور شرور ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں. آمین یا اللہ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم.